اچھا تو چلیے سیدھا اس تجزیے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم جنت کے پتے کے نئے حوالوں کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھیں گے، اور سچ کہوں تو یہ ایک بہت ہی زبردست سفر ہے۔ ذرا سوچئے، شور و غل سے بھری ایک شادی کا ماحول ہے، لیکن بالکل اس کے پردے کے پیچھے دو چیزیں بہت خاموشی سے پروان چڑھ رہی ہیں۔ ایک طرف خاموش محبت اور دوسری طرف انتہائی سنگین، ہوش اڑا دینے والے راز۔ آج ہم انہی الجھے ہوئے جذبات اور ان کے پیچھے چھپے اصل مقاصد کو باریکی سے سمجھیں گے۔ اب اس پیچیدہ راز کی گہرائی میں اترنے سے پہلے ذرا اس فلسفیانہ قول پر غور کیجیے۔ ایک ہی دریا میں کوئی شخص دو دفعہ نہیں اتر سکتا۔ یہ الفاظ بالکل سٹیک انداز میں حیا کی اندرونی کشمکش اور اس کی آنے والی فزیکل آزمائش دونوں کو بیان کرتے ہیں۔ مطلب، کیا وقت اور رشتے کبھی واپس اپنی پرانی حالت میں مل سکتے ہیں، یا پھر گزرنے والا ہر لمحہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں پہلے حصے پر، جہاں اور حیا اور ان کے یہ بدلتے رشتے۔ اب یہاں جو سب سے دلچسپ اور واضح تبدیلی ہے نا، وہ جہان کا رویہ ہے۔ پہلے جہان کیسا تھا؟ بالکل ایک برف کی دیوار کی طرح ٹھنڈا، سخت اور ہمیشہ دور دور رہنے والا۔ لیکن اب لگتا ہے وہ برف تیزی سے پگھل رہی ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے اعمال دیکھیں، حیا کے لیے پانی کا خیال رکھنا، ایک محافظ کی طرح پیش آنا، حتیٰ کہ اس کے ماموں کو ٹر کی واپسی کے لیے راضی کر لینا۔ یہ سب باتیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ ان کے درمیان موجود وہ پرانی دوریاں اب آہستہ آہستہ مٹ رہی ہیں۔ لیکن ٹھہریے، کہانی یہاں ایک دم سے نیا موڑ لیتی ہے۔ ہم آتے ہیں پنکی کے خفیہ بھیس یعنی دی پارکنگ لاٹ ایمبش پر۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ ہم ایک گرم جوشی سے بھری شادی سے نکل کر اچانک ایک غب اندھیرے اور خوفناک پارکنگ لاٹ میں کھڑے ہیں، اور وہاں کیا ہے؟ ایک عجیب و غریب بھیس، نیلا دوپٹہ، چہرے پہ موٹا سفید پینٹ، گہرا آئی میک اپ اور سرخ لپسٹک۔ لیکن اس میک اپ کے پیچھے کون ہے؟ وہی چالاک چشمے والا جوان لڑکا جو سنا سپر شاپ میں تھا۔ یہ عجیب حلیہ اور اس کے پیچھے چھپا ہوا جاسوس، یہ تضاد واقعی اس منظر کو انتہائی پر اسرار اور ڈراونا بنا دیتا ہے۔ اور اس خوفناک ایمبوش کی وجہ کیا تھی؟ وہ تھا ڈالی کا آخری پیغام، ایک سنگین وارننگ۔ خیر، پنکی اس خطرناک بھیس میں آخر آیا کیوں؟ وہ ایک انتہائی خوفزدہ کر دینے والی خبر لاتا ہے کہ ڈالی کی حالت اس وقت انتہائی نازک ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ امید لگ بھگ ختم ہو چکی ہے۔ اور اس نا امیدی میں پنکی اچانک ایک 5 انچ کا لکڑی کا پر اسرار ڈبہ سیدھا حیا کے ہاتھوں میں تھما دیتا ہے، ایک ایسا بوجھ جس کی قیمت شاید کسی کی جان بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، آخر ڈالی نے یہ ڈبہ ٹھیک اس وقت کیوں بھیجا؟ ان خفیہ مقاصد کے پیچھے ان کی آخر کیا مجبوری تھی؟ اور سب سے بڑا سوال، حیا کو ہی اس خطرناک ہینڈ اوور کے لیے کیوں چنا گیا؟ ڈالی کو ایسی کون سی تباہ کن حقیقت معلوم ہے جو وہ کسی بھی مقامی اتھارٹی کو نہیں بتا سکتی تھی؟ تجسس واقعی اپنے عروج پر ہے۔ چلیے اب ذرا اس ڈبے کی میکینکس سمجھتے ہیں، پراسرار ڈبہ اور اس کی پہیلی۔ یہاں سٹیکس اصل میں کتنے ہائی ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حیا کو اب صرف اور صرف اپنی ذہانت کا استعمال کرنا ہے۔ اس ڈبے کو کھولنے کے لیے 6 لیٹرز کا ایک انگلش کمبینیشن چاہیے، اور سب سے بڑی شرط، اسے زبردستی یا توڑ کر بالکل نہیں کھولا جا سکتا۔ حتیٰ کہ جہان جب ہتھوڑا لانے کی پیشکش کرتا ہے تو حیا فوراً انکار کر دیتی ہے، کیونکہ تھوڑی سی بھی زوردار کوشش اندر موجود سارا ایویڈنس تباہ کر سکتی ہے۔ حل صرف اور صرف اس چھپے ہوئے فلسفیانہ کال کو سمجھنے میں ہے۔ اب دیکھیں، سب سے حیران کن بات جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں جتنے بھی واضح سسپیکٹس ہیں، جی ہاں، ڈالی، پنکی، احمد، پاشا، ان سب ناموں میں ایک کامن چیز ہے۔ یہ سب 5 لیٹرز کے نام ہیں، جبکہ ہمارا لاک 6 لیٹرز مانگتا ہے۔ دماغ چکرا گیا نا؟ یہ چھوٹی سی کیلکولیشن اس مسٹری کو فوکسڈ لرنرز کے لیے مزید پیچیدہ بنا دیتی ہے۔ اور ہاں، جب یہ سب چل رہا ہے تو دوسری طرف کہانی میں ایک انتہائی سنگین اور ڈارک سب پلاٹ بھی سامنے آتا ہے۔ مجبوری اور لالچ انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی۔ سلما کو اپنے بیٹے ہیرس کی سرجری کے لیے ہر حال میں پیسے چاہیے، اور اس کے لیے وہ ایک انتہائی خوفزدہ ہاشم پر شدید دباؤ ڈالتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح عبد الرحمن پاشا سے رقم نکلوائے۔ یہ بالکل واضح کرتا ہے کہ کہانی کے ہر کردار کے اپنے الگ ہی خفیہ مقاصد ہیں۔ اس کہانی کے تھیمیٹک ڈیپتھ میں
اس وقت مزید اضافہ ہوتا ہے جب حیا کی نظر شاہلہ پر پڑتی ہے۔ اس چمکتی دمکتی شادی میں جہاں ہر طرف پیسہ اور خوشی ہے، وہاں شاہلہ کے قیمتی لباس اور نقاب کے بالکل پیچھے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تھکن اور گہرا دکھ صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ آبزرویشن اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یہاں ہر شخص اپنے اصل حالات کو دنیا سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آخر میں ہم بڑھتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، استنبول واپسی کے سوالات، یعنی ریٹرن ٹو دی زیرو اسپاٹ۔ حیا بالکل اکیلی تقسیم اسکوائر کے اس مشہور زیرو اسپاٹ پر کھڑی ہے۔ جہان کی نرمی، اس کا حیا کی حفاظت کرنا اور واپس ٹرکی لے آنا، یہ سب ٹھیک ہے، لیکن حیا کو ایک بہت تلخ حقیقت کا احساس ہوتا ہے کہ فضائیں، شہر کی سڑکیں، وہ سب وہی ہیں، مگر ڈی جے کے بنا یہ پورا شہر بالکل کھوکھلا اور نامکمل محسوس ہوتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف جگہ پر واپس آ جانا کسی کی اندرونی تکلیف اور اس کے دکھ کا جادوئی علاج نہیں بن سکتا۔ تو آئیے اس تجزیے کو ہم ایک بہت ہی گہرے اور چھبنے والے سوال پر ختم کرتے ہیں، وہی سوال جو پہلی سلائیڈ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کیا حیا سچ میں گزرے ہوئے وقت کے اس دریا میں دوبارہ قدم رکھ سکتی ہے؟ کیا گزرا وقت واپس آئے گا؟ یا پھر زحا کے ساتھ اس کی پروان چڑھتی ہوئی یہ نئی نسبت کسی بالکل نئے اور انسنے راستے کی بنیاد رکھ رہی ہے؟ اس سوال کو اپنے ذہن میں رکھیے، کیونکہ اس آنے والے سفر میں ابھی بہت کچھ کھلنا باقی ہے۔